ایک پہلو جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ماحول کے تعلق سے ہے۔ عبادت ہو، روحانیت ہو، اخلاقیات ہو یا سماج کی اچھی حالت ہو، اس کے پیچھے ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم کیسا ماحول بناتے ہیں، کیسا ایٹماسفیئر کریٹ کرتے ہیں، ہم کیسے حالات کو تیار کرتے ہیں، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسا معاشرہ یا کیسا گھرانہ چاہتے ہیں۔ اگر ہم اچھا گھر چاہتے ہیں، اچھا سماج چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارے نارمز ہیں، سوشل نارمز ہیں، معمولات زندگی ہیں، وہ بگڑے ہوئے ہیں، تو آپ خواب دیکھتے رہ جائیں گے۔ حقیقت میں جو ہم چاہتے ہیں اچھا سماج، وہ تیار نہیں ہو پائے گا۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ ہمیں مسجد کیوں دی گئی ہے؟ نمازوں کے لیے 5 وقت کیوں بلایا جاتا ہے؟ سب کو مل کر ایک ساتھ عبادت کرنے کا کیوں حکم دیا جاتا ہے؟ تاکہ اس ماحول سے ہم اپنے اندر کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کریں، اپنے اندر لیں۔ رمضان کا مہینہ بھی ماحول کی بات ہے۔ اللہ نے ماحول اس میں ایسا دیا ہے کہ اس میں خیر کی طرف بڑھنے والا خود سے بڑھنے لگتا ہے اور برائیوں سے رکنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماحول ہمارے عمل میں بہت ہیلپر بنتا ہے، تعاون کرتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے آس پاس کا ماحول اچھا بنانا پڑے گا۔ ہم آج کی جنریشن کو کل کے فیوچر میں ایک اچھا تیار کر کے لانا چاہتے ہیں، تو آج ان کو ماحول ویسا دینا پڑے گا۔ ہماری توجہ ماحول کی طرف نہیں ہوتی، ہماری توجہ سوشل نارمز کی طرف نہیں ہوتی، ہماری توجہ اپنے بنائے ہوئے روایات اور رسم کی طرف نہیں ہوتی، لیکن ہم خواب بڑے بڑے دیکھ لیتے ہیں، ہم ایکسپیکٹیشن بڑی بڑی رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آم کے پیڑ سے سنترا نکلے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اگر آم کا پیڑ لگائیں گے تو اس سے آم ہی نکلے گا۔ آپ اگر پیڑ بوئیں گے اور اس پیڑ کو بونے اور لگانے کے بعد اگر اس کی سینچائی نہیں کریں گے، اس کو پانی نہیں دیں گے، تو وہ پھلدار نہیں بنے گا۔ ایسے ہی اگر ہم سماج کے اندر ماحول سازگار بنا کر نہیں دیں گے، اس وقت تک فروٹس نہیں آئیں گے، اس وقت تک پھل نہیں پیدا ہوں گے، اس وقت تک نتیجے نہیں نکلیں گے۔ آج ہم اچھی اولاد چاہتے ہیں، ہم اچھے گھر کے فیوچر چاہتے ہیں، ہم گھر کے اندر بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے خود کے معمولات اور ہمارے خود کے رواجات اور ہمارے خود کا طریقہ وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جو اس رزلٹ کو لا سکے۔ آج جو فتنے ہیں سماج کے، آج جو برائیاں ہیں اور گناہ ہیں، اور جس طرح سے برائیوں کی طرف نوجوانوں کو لپکنے کے لیے مواقع ہیں، ایسے میں ہماری پہلے سے کہیں زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم ماحول کو اچھا بنانے کی فکر کریں، ماحول کو بہتر کرنے کی فکر کریں۔ جو ہمارا سرکل آف انفلوئنس ہے، ہمارا جو دائرہ اختیار ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر ماحول تیار کر کے دیں اور انتظام کریں، جس کے نتیجے میں ہم اچھے ماحول کو کل پیدا کر کے اچھے نتیجے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے، حالانکہ وہ بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں ہمارے گھر کے اور ہمارے سماج کے ماحول کو بنانے کے لیے۔ گھروں کے اندر ہمارے ہاں بالکل معمول نہیں ہوتا کہ گھر والوں کو لے کر بیٹھا جائے اور کچھ دین کی فکر کی بات کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے نارمز کے اندر نہیں ہے، ہمارے معمولات کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے کام کاج زیادہ ہوتے ہیں جس کی فکر میں ہم مصروف رہتے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کسی طرح کلاس کی شکل میں یا بیٹھ کر مذاکرے کی شکل میں کچھ بات چیت کرنا ہمیں خلاف معمول رکھتا ہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں دینداری آئے، ہماری عورتوں میں دینداری ہو، دین کی معلومات ہو، اچھی نالج ہو۔ وہ اسی وقت پیدا ہوگی جب اس کے لیے اسٹیپس لیے جائیں گے، جب اس کے لیے راستے تیار کیے جائیں گے، جب اس کے لیے ماحول تیار کیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سماج میں بہت اچھے کیریکٹر کے ساتھ آئے کہ باہر نکلے تو ہر ایک اس کی تعریف کرتا ہو،
لیکن گھر میں بیٹھ کے اسی کے سامنے ہم جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے اسی کے سامنے ہم گالی دیتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے اسی کے سامنے ہم چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں اسی کے سامنے بیٹھ کر ہم غلط باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر نکل کر ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ایک اچھا بن کر سامنے آئے۔ ہم نے جہاں سے فاؤنڈیشن ہوتی ہے، جہاں سے بیس تیار ہوتا ہے، وہاں پہ اگر ماحول نہیں کیا، اچھا ایٹماسفیئر تیار نہیں کیا، تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکل سکتا ہے۔ اگر آپ نے زہریلی گیس کسی جگہ پھیلا دی ہے تو ظاہر ہے اس سے دم گھٹے گا، اس کے اندر آنے والے کو اس گیس کے ایفیکٹ اپنی باڈی کے اندر جھیلنے پڑیں گے، اس سے آپ اس کو آزاد نہیں کر سکتے ایک ماسک لگا کر، بلکہ آپ کو وہاں سے گیس کو ہٹانا پڑے گا، وہ زہریلی ہوا کو نکالنا پڑے گا، تب جا کر وہ صحیح آکسیجن کو اپنے اندر لے سکتا ہے۔ تو ہمیں ماحول کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، اور اس ماحول کو بنانے میں ہمارے ڈیلی ایکٹیویٹیز، ہمارا ڈیلی روٹین، ہمارا روزمرہ کا کام کاج وہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ہم گھر کے اندر کیسے رہتے ہیں، ہمارا بات چیت کا انداز بیوی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے سامنے کیسے ہم بات کرتے ہیں، ہم ان کو کن کن چیزوں کی ٹریننگ دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا میٹر کرتا ہے ہمارے گھر کے ماحول کو بنانے میں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے بچوں کو تیار کرنے میں۔ پھر باہر نکلنے کے بعد ہمارے سوسائٹی کے جو یوتھ ہیں وہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کیا ماحول ہے، ہماری گلی کا ماحول کیسا ہے، ہمارے محلے کا ماحول کیسا ہے، ہمارے آس پڑوس کا ماحول کیسا ہے، ہماری سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے ڈیلی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں، ہمارا یوتھ زیادہ ٹائم کہاں گزارتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس پورے ماحول کے اوپر اثر کرتی ہے جو ہم بنانا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آس پاس کا ماحول، ہمارے مسلم محلوں کا ماحول، مسلم سوسائٹیز کا ماحول بالکل غیر اسلامی ہوتا ہے، اسلام سے دور ہوتا ہے، اسلامی طریقے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اچھے مسلمان بن کر نکلیں۔ آپ کو ماحول بدلنا پڑے گا، آپ کو لڑائی لڑنی پڑے گی، آپ کو فیلڈ میں آ کر سماج سے ٹکرانا پڑے گا، آپ کو سوشل نارمز بدلنے پڑیں گے، آپ کو ماحول چینج کر کے دوسرا تیار کرنا پڑے گا، تب جا کے اچھا نتیجہ نکلے گا، ورنہ ہم بڑے سے بڑے خواب دیکھتے رہ جائیں گے، حقیقت میں وہ چیز سامنے نہیں آئے گی۔ تو رمضان کے مہینے کی تیاری کے حوالے سے میں اس میسج کو پیش کر رہا ہوں کہ ہم ماحول کو جتنا بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ چینجنگ کو لا پاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ایک ماحول دینے کا مہینہ ہے اللہ کی طرف سے، جس کے نتیجے میں ہم زبردست زندگی میں چینجنگ کو پیدا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اپنے سماج میں اور اپنے گھر میں ماحول اچھا بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم ایک بہتر سماج باہر لا سکتے ہیں اور تیار کر سکتے ہیں، اور ایک اچھا اسلامی خاندان تیار کر کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ ہم زندگی کے معمولات میں بہت ساری چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ ویسے چلتے چلے آ رہے ہیں اس لیے اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ بہت ساری چیزوں کو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، سماجی غلطیاں، جو ہم غلط سمجھ کے بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سب ایسا کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا کرنا ہے، کیونکہ رواج ایسا ہے تو ہمیں بھی اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ سب لوگ اسی کے مطابق چل رہے ہیں تو ہم الگ ہو جائیں گے تو نکو بن جائیں گے، الگ سمجھے جائیں گے۔ سب لوگ شادی بیاہ میں بہت اچھا فنکشن کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، الگ الگ پارٹیز کرتے ہیں، الگ الگ دن مناتے ہیں، کیونکہ یہ نارمز ہیں سماج کے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر گھر کی عورتیں کیا کہیں گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، آس پڑوس والے کیا کہیں گے، دوسرے لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے کہ بلا وجہ کا پیسہ برباد کرنا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کرتے جا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ سماج میں ایسا ہوتا ہے تو ہمیں کرنا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دوسرے آدمی سے پوچھیں جس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو غلط سمجھتا ہوگا، وہ بھی کہے گا کہ یہ اچھا رواج نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، چینج ہونا چاہیے، بدلنا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے،
پیسے برباد ہوتے ہیں، الگ الگ ڈیکوریشن میں، اس میں اس میں پیسے ضائع کیے جاتے ہیں. اس کو کم کرنا چاہیے. سب اس کو سمجھتے ہیں لیکن کرنے میں اس کو اپلائی نہیں کر پاتے، کیونکہ سماجی ماحول ویسا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے بدلنے کا؟ زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر میں صرف کچھ بنیادی باتیں بتاتا ہوں. دیکھیے، جو بنیادی فیکٹرز ہوتے ہیں کسی سماج کو بنانے یا شیپ دینے یا اس کے اندر کے ماحول کو تیار کرنے میں، وہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں جن کا اثر چلتا ہے، یا جن کو دیکھ کر لوگ کاپی کرنا چاہتے ہیں، یا جن کو لوگ ایڈمائر کرتے ہیں، یا جن کی چیزوں کو لوگ بہت احترام کی اور عزت کی نگاہ سے دیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں. وہ جب تک اس چینجنگ کو نہیں پیدا کریں گے، اس چینجنگ کو نہیں لائیں گے، اس وقت تک سماج میں تبدیلی ممکن نہیں ہو سکے گی. کیونکہ نیچے والے لوگ جو فالوورز ہوتے ہیں، جو صرف دیکھ کر کاپی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اگر کچھ کر بھی لیں تو اس سے کوئی بڑا ایفیکٹ سامنے نہیں آتا. لیکن جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں، جن کے فالوورز ہوتے ہیں، جب وہ کچھ کرتے ہیں تو پھر ایک بڑے حصے پر اس کا اثر پڑتا ہے. سماج میں ایک طبقہ ہوتا ہے جس کے رہن سہن، اسٹیٹس اور رواج کو دیکھ کر لوگ اس کے مطابق آنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، وہ صحیح اسٹیٹس ہے. اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنا میرے لیے اچیومنٹ ہے. میں بھی اگر اسی طرح لائف اسٹائل بناؤں گا تو میں اچھا اور عزت والا اور بڑا آدمی سمجھا جاؤں گا. ویسے لوگ اگر چینجنگ کی طرف آ جائیں، ویسے لوگ اگر سوشل نارمز کو بدلنے لگیں جو غلط ہیں، ویسے لوگ اگر غلط رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں، بہت جلدی، بہت آسانی سے نیچے کی طرف وہ چینجنگ آ جائے گی. نیچے والے اس کو عزت کے ساتھ کاپی کریں گے اور اس کے اندر بہت اہمیت اور اس کو بڑا سمجھیں گے. ایسے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو سوشل ریفارمرز ہوتے ہیں، سماج میں کام کرنے والے، سماج میں اچھی بات پھیلانے والے علماء ہوتے ہیں، اچھے داعی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں. ان کو اپنی زندگی کے ذریعے سے ایک ایسا پریکٹیکل اگزامپلز دینا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر لوگ دین کو اسی تصور سے سمجھنے لگیں. وہ سمجھیں کہ دین کا مطلب یہ ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے اثر سے وہ طبقہ جو دین کا ریپرزنٹیٹیو سمجھا جاتا ہے، وہ دین کی غلط تصویر پیش کرتا ہو، تو لوگ دین کے بارے میں غلط کنفیوژن کا شکار ہوں گے اور اس کے بارے میں غلط چیزوں کو لیں گے. یا کوئی ایسی چیز آئے جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہونے لگے، ان کو محسوس ہو کہ دین کو فالو کرنے میں یہ نقصان ہو جاتا ہے یا دین کو فالو کرنے میں یہ چیز اچھی نہیں ملتی ہے. اس کے بجائے ہمیں ایک ایسا ماحول دینا چاہیے اور ان کے سامنے ایسا اگزامپل سیٹ کرنا چاہیے کہ دین کو فالو کرنے میں دنیا کا بھی سکون ملتا ہے اور آخرت کی بھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل ہوتا ہے. یہ تصور، یہ میسج ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح سے پہنچائیں کہ ان کے دل میں بیٹھے کہ دینداری ہی اصل ہے اور صحیح دینداری یہ ہوتی ہے. ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. ہمیں کچھ ایسے نارمز کو نہیں پیش کرنا چاہیے دین کے نام پر جو اصل دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ٹریڈیشنز کا حصہ ہیں، اور اس کے بیس پر ہم لوگوں کو دین سے دور کرنے والے بن جائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے کچھ پرنسپلز کو جو اصل دین کے پرنسپلز نہیں ہوتے، کچھ اپنے ٹریڈیشنز کو جو ہم اپنے سماج میں فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، دین کے نام پر ایسا پیش کرتے ہیں کہ اس کو ماننا ہی دین ہے اور اس کے بغیر دین نہیں ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں دین کا غلط تصور جاتا ہے. جو اصل دین کا تصور ہے، جو اصل کانسیپٹ ہے، جس بات پر اصل توجہ دلائی گئی ہے، عبادات کے اندر ہو یا معاملات کے اندر ہو، معاشرت کے اندر ہو یا اخلاق کے اندر ہو، سماجیات کے اندر ہو یا بزنس اور ٹریڈ کے اندر ہو، تمام پہلو سے کمپریہنسو وے میں اسلام نے جس طرح سے ہمیں ایک بیلنس دین دیا ہے، اس بیلنس طریقے پر اگر ہم پیش نہیں کرتے ہیں تو ہم اصل میں اسلام کو غلط ریپرزینٹ کرتے ہیں.
اس لیے ضرورت ہے کہ ہم صحیح اسلام کو پیش بھی کریں اور انفلوئنسرز کے ذریعے سے سماج میں تبدیلی کی شروعات کریں۔ ماحول ہمیں بھی بنائے گا، ہماری آنے والی جنریشن کو بھی بنائے گا، اور اس کے نتیجے میں عبادت کرنا، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ گناہ کی طرف بڑھنے کا ماحول بہت زیادہ بنایا جا چکا ہے کہ جس میں ہر قدم آپ کا ڈگمگا جاتا ہے، ہر نگاہ آپ کی لغزش کا شکار بنا دیتی ہے، اور ہر طرف فتنے سر کھولے منہ کھولے کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب تک سماج میں برائی کو برا نہ سمجھا جائے، لوگ اس سے رکنے پر نہیں آتے ہیں۔ جب سماج کے اندر کسی چیز کو بہت برا سمجھ لیا جاتا ہے تو لوگ اس کو کرنے سے بچتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو نشہ استعمال کرتا ہے، جو ڈرگس لیتا ہے، ہمارے سماج میں الحمدللہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ہم مسلمان اپنی سوسائٹیز میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے آج لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں غلط راستوں کے ذریعے سے، لیکن پھر بھی سماج میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے تو ایک اچھا آدمی انیشیٹو لے کر اس کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ زنا ایک برا کام ہے، سماج میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے کوئی شریف آدمی ڈرتا ہے کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھا لوں جس کی وجہ سے سماج میں نام بدنام ہو جائے، تو اس کی طرف نہیں بڑھتا۔ یہ ماحول کا ایفیکٹ ہے، یہ ماحول کا اثر ہے، یہ جو ہم اپنے ذریعے سے سماج کا رخ بنا رہے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن بزنس میں چیٹنگ کرنا برا نہیں سمجھا جاتا، نہ اس کی برائیوں پر چرچے کیے جاتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ معاملات کے اندر دھوکہ دے کر زیادہ مال کما لینا کچھ برا سمجھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو لوگ کرتے رہتے ہیں اور اس کے اندر برائی بھی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا صحیح تصور نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ اسلام کی صحیح چیز کو پیش کرنا ہے۔ عورتوں پر زیادتی کی جاتی ہے، ان کو حق نہیں دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، اور اس کو اچھے لوگ کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، ان کو جہیز کے نام پہ جو دے دیا گیا تھا وہ ان کا حصہ تھا، اب جو باقی بچا ہوا ہے وہ ہمارے لڑکوں کا ہے، ہم رکھیں گے اس کو، اور بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، اور بڑے اچھے دیندار مولانا صاحب وہ سماج میں سمجھے جاتے ہیں، ان کی امیج پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے سماجی طور پر اس برائی کو اتنا برا نہیں سمجھا جتنا برا زنا کو سمجھا تھا، جتنا برا ڈرگس کو سمجھا تھا۔ ایسے ہی جو جتنی بڑی برائی ہے، جو حرام ہے، جو جس طرح کا بھی حرام ہو، معاملات کا حرام ہو، زندگی کا حرام ہو، اخلاقیات کا حرام ہو، ان سارے حرام کو ایک حرام سمجھنا اور اس طرح سے سماج کے اندر ماحول بنانا کہ اس کو کرنا بہت بڑا پاپ ہے، چاہے وہ وراثت میں حق مارنا ہو، چاہے عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا ہو، چاہے بلا وجہ طلاق دینا ہو، یا عورتوں کو ستانا ہو، یا شوہر کی نافرمانی کرنا ہو، عورت کا اپنے کو بے پردہ نکالنا ہو، یہ ساری چیزیں ایک طرح کے گناہ ہیں۔ ان سب کی برائیوں کو سماج میں بٹھانا ہو تو اس کے لیے ماحول ویسا تیار کرنا چاہیے۔ میں بات جو کر رہا تھا وہ رمضان اور شعبان کے حوالے سے ماحول کو تیار کر کے اپنی زندگی کے اوپر اثر ڈالنے کی ہے، اسی طرح پورے سماج کے اندر اچھے ماحول کو بنانا ہمارے نوجوانوں کو، نئی نسل کو، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کا ذریعہ ہوگا، ورنہ ہم قدم بھٹکاتے رہیں گے اور ہمارے نوجوان غلط راستوں کی طرف جاتے رہیں گے، اور ہم اسلام کے صحیح تصور کو پیش نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور اچھے سماج کو تیار کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرنے والا بنائے، اور اپنے ذریعے سے جو بھی نیکیاں ہیں اس کا چرچا کرنے، اس کو پھیلانے اور اس کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔